علامہ محمد اقبال نے ہماری ماؤں کو خصوصاً یہ پیغام دیا کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جائے. تو ہماری خصوصاً جو مائیں، جو مشرقی مائیں ہیں، ان کے لیے تو یہ نصیحت سب سے زیادہ عام ہے. تو یہ نظم بانگ درا میں موجود ہے جس کا نام ہے ماں کا خواب، جس میں ایک ماں یہ خواب دیکھتی ہے کہ میں سوئی ہوئی ہوں اور اس خواب میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لڑکے نئے نئے اچھے رنگ کے کپڑے پہن کے تو کسی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور جب وہ اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ان کی ہاتھوں میں دیے ہیں، یعنی اندھیرا چھٹتا جا رہا ہے اور وہ بڑی ذمہ داری سے کسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ایک ماں، وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ جو کوئی کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا. تو ماں کو تو اپنا بچہ یاد آ گیا، مطلب کروڑوں بچے بھی کامیاب ہو جائیں تو ماں کو خوشی ہوتی ہے، مگر یاد تو اپنے بچے کی آتی ہے. تو وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے، تو وہ کہتی ہے ارے بھائی اس میں میرا بچہ کہاں ہے. تو آخر کار اس کو اپنا بچہ نظر آ جاتا ہے، لیکن جب وہ نظر آتا ہے تو اس کا جو دیا ہے وہ بجھا ہوا ہوتا ہے. تو اس پر ماں بہت فکر کرتی ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اضطراب میں جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے ارے بھائی میرے بیٹے کا دیا کیوں بجھا ہوا ہے، اور اگر دیا بجھا ہوا ہے، ٹارچ نہیں ہے، تو یہ وہ سامنے والے اندھیرے سے، تاریکی سے کیسے لڑے گا، اور منزل کی طرف جو روشنی درکار ہوتی ہے وہ تو اس کے پاس ہے، قدم ہے لیکن نظر نہیں ہے، تو یہ وہاں پر کیسے جائے گا. تو وہاں پر آخر کار وہ اپنے بیٹے سے بار بار اصرار کرتی ہے کہ تم ایک تو گم ہو اور پھر ہم سے دور ہو، یہ سب کیسے ہوا. تو وہاں پر بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو جواب دیتا ہے. تو یہ کافی طویل سی نظم ہے، لیکن اس کے آخری 3-4 اشعار میں پڑھ کے آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ بچوں کی نشو و نما میں جہاں جہاں وصل ہے وہاں وہاں فراق بھی ہے. محبوب کو قریب بھی لانا چاہیے، محبوب کو دور بھی بھیجنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ شے جو نظروں کے بہت پاس آ جاتی ہے، آنکھ پھر اسے دیکھ نہیں پاتی. تو فاصلے میں بھی ایک محبت کا اصول چھپا ہوا ہے. تو وہ علامہ ہی کہتے ہیں نا، ایک جذبہ پیدائی اور ایک لذت یکتائی. تو ایک ہے کہ یا تو یونٹی کے مزے لے لو، یکتائی کے مزے لے لو، یا گروتھ کے مزے لے لو، دور چلے جاؤ اور وہ پیدائی کے مزے لے لو، آگے بڑھنے کا مزہ لے لو، اور پیچھے مڑ مڑ کے اپنے محبوبین کو دکھاؤ کہ دیکھو میں کتنا آگے پہنچ گیا ہوں. تو یہاں پر آخر کار وہ بچہ اپنی ماں کو جواب دیتا ہے کہ جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب. یعنی ماں کی پریشانی، اس کے ذہن و دل میں جگمگانے والے سوالوں کو بچے نے جواب دینے کی کوشش کی، اور اس نے کہا رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھلائی میری. یہ جو تم بار بار اب تمہاری محبت جو میری بیڑیاں بن رہی ہیں، تم اتنی زور کا گلے لگاتے ہو کہ مجھے بڑا ہی نہیں ہونے دے رہے. تو وہ آپ جانتے ہیں نا، وہ جو پچھلے دن احمد جاوید صاحب کو بھی مجبوراً وہ مثال دینی پڑ گئی تھی کہ دولت شاہ کی چوئیوں کو، وہ جو بچوں کو جو کیج کر دیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ میٹالک کیج ان کے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان کی گروتھ نہ ہو، اور وہ ساری عمر کسی کے ساتھ ساتھ پھرتے رہتے ہیں. تو کیا ایسا بچہ آپ کو درکار ہے؟ وہ پوچھ تو رہا ہے رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں ہے اس میں کچھ بھلائی میری. تو کیا چاہتی ہے ماں، ساری عمر تیرا پلو پکڑ کے پیچھے پیچھے پھرتا رہوں؟ مطلب کہ جہاں پیدا کیا ہے، پیدائش ہوتی ہی جدائی کے اصول پر ہے. جب بچے کی کارڈ کٹتی ہے تو وہ علیحدہ ایگزسٹنس ہوتا ہے. ہماری ایک ویڈیو ہے نا کہ کل سے ٹوٹنے کی آواز میں ہوتا ہے. تو یہ مشکل، یہ آزمائش تو پیغمبروں پر بھی آئی کہ اپنی ماؤں کو والدین سے جدا ہونا پڑا. تو بچہ کہتا ہے رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھلائی میری. یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا. پھر اپنا دیا، اپنی وہ شمع ماں کو دکھا کر اس نے کہا سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اس سے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے. ماں، میرا دیا جو میرے ہاتھ میں نے پکڑ رکھا ہے، جس میں اب کوئی روشنی نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی مجھے وہ منزل تک لے جانے کی کوئی قوت نہیں ہے، ماں تیرے آنسوؤں نے اسے بجھا دیا، تیرے غیر ضروری پیار نے بجھا دیا. تو نے مجھے یکتائی کے اصول میں اتنا بھینچا کہ میں آگے نہ جا پایا. تیری محبت میری بیڑیاں بن گئی، میں آگے ہی نہ جا پایا. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمیں زمین پر نہ بھیج دیا. نانو اقرب کا اصول یاد کی صورت میں قائم ہے، مگر ہم فزیکیلٹی میں تو کھربوں سالوں کے فاصلے پر آ گئے. تو پیدائی کا جو اصول ہے، گروتھ کا جو اصول ہے، وہ فراق پر کھڑا ہے، وہ اس میں وصل نہیں ہے. تو آپ وہ
پنجابی شاعری میں چلے جائیں، اردو شاعری میں چلے جائیں، وہ لوئے لوئے آجا ماہی کی آواز کیوں دینی پڑ رہی ہے؟ کسی کسی کام سے گیا ہے رزق کمانے کے، ورنہ بھوکے مر جاؤ دونوں، 2 دن کی زندگی جی لو۔ اگر میں تمہارے ساتھ ایک لمبی زندگی جینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے تم سے دور جانا پڑے گا وہ ریسورسز اکٹھے کرنے کے لیے جو ہمیں لمبی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے علامہ محمد اقبال نے کیسی خوبصورت بات ہماری ماؤں کو، والدین کو بچوں کی پرورش کے لیے رکھی کہ غیر ضروری لاڈ پیار، وہ پیار جو بیڑیاں بن جائیں، اتنا زیادہ گلے لگانا کہ وہ کچھ اور دیکھ ہی نہ پائیں، اتنا تھپکیاں دینا کہ وہ ایسے سوئیں کہ کبھی جاگ نہ پائیں، یہ تھوڑی نہ محبت ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ آزمائش، غم کس طرح سہنا ہے، اس میں کیسے اس کو انڈیور کرنا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو سکھانا۔ سماج بہت تلخ طریقے سے سمجھائے گا، تو یہ ذمہ داری آپ خود کریں کہ ان کو روزانہ کوئی نہ کوئی مشکل ٹاسک دیں۔ آپ جانتے ہیں ہم نے ایک وہ زیگارنک ایفیکٹ اپنی ویڈیو کی تھی، اسے آپ ضرور دیکھیے گا، اس میں ہم نے لکھا تھا کہ چائلڈ سائیکالوجی میں بچوں کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے ان کو ایسے ٹاسک دیے جائیں جو بہت آسان نہ ہو، جو ان کو مشکل میں ڈالیں۔ اور ایسے ہی ماں باپ کو تربیت کے لیے، تبلیغ، بچوں کی تدریس کے لیے، اگر وہ کسی تبلیغ کے لیے بھی جائیں گے تو انہیں دور بھیجنا پڑے گا، آپ کو چند دن ان کے بغیر رہنے آنا چاہیے۔ کیونکہ آپ نے علیحدہ ذات کو جنم دیا ہے تو اس ذات کے اوپر مسلط نہیں ہونا چاہیے، اس کی وہ جو اس کی پیور شناخت ہے وہ میں کی صورت میں ہے، جس میں وہ آپ کا احترام کرنا ہے، اف نہیں کرنی، سارا کچھ آپ کے لیے ہے۔ مگر آپ اسے شائننگ سٹار اگر دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ اسے کلیشے جیسی جو ٹرمز دے رہے ہیں کہ sky is your limit but do you allow him to fly and for flying he she، وہ آپ سے دور جائیں گے۔ تو آپ کے آنسو، آپ کا کوئی ایسا محبت رو رو کے ان کے دیے نہ بجھا دیں۔ دوسرا میرا ان ماں باپ سے بہت بڑا گلہ ہے جو اپنے بچوں کو کائنات کی سب سے بڑی رحمت نہیں سمجھتے۔ تو اس کا اصول یہ تھوڑی ہے روٹی کپڑا مکان کون سا جانور نہیں دیتا، اس کا اصول یہ ہے کہ بچوں کی ترجیح اول علم ہو، شام کو گھروں میں صرف ایک گفتگو علم کی، اور علم وہ کوئی رونے دھونے والا نہیں، ہنسی مذاق ہو، اور علمی طور پر ہم شامل رہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ سب سے بڑی خیر میں نے جس کو دی وہ حکمت ہے۔ تو کیا آپ اپنے بچے کے لیے سب سے بڑی خیر نہیں چنیں گے؟ کیا آپ اپنے بچے کو ہائیز، وہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں پھر ہر علم کے اوپر علم والا ہے، تو آپ نہیں چاہیں گے میرا بچہ بلندی پر پہنچے؟ تو سب سے بڑی شے جو آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں وہ علم دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جب گھروں پہ مشکلیں پڑیں تو وہ چابیاں اور دکانوں کی طرف دوڑے کہ نہیں وہ فلاں پورا ہو جائے۔ تو یعنی آپ نے طے کیا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ نے طے کیا ہے کہ سب سے بڑی آسائش، سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی خیر قصیر ہے وہ علم نہیں ہے، تو آپ نے طے کیا۔ تو چند سالوں بعد اب فکر مت کیجیے گا اگر امت آگے نہ بڑھی، گھر آگے نہ بڑھا، بچے جو فقط پیسے کے پیچھے بھاگے، وہ ان کے لیے خدا، علم، حقیقت، شے کیا ہے، وجود کیا ہے، وقت کیا، اگر اولین سوال نہ بنے تو ڈر کیسا؟ تو علامہ کا اصول دیکھیے، ماں کا خواب نظم میں انہوں نے کسی بڑے مفکر سے لے کے ہمارے آگے رکھا کہ تیاری پکڑیے، آپ کو بچوں کی تربیت کرنی ہے، تیاری پکڑیے، آپ کو بچوں کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، تیاری پکڑیے، آپ کو ان کو خود سے جدا کرنا ہے، جیسے یہ پیدا ہوئے تھے آپ سے علیحدہ ہو کے، ایسے ہی ان کی جتنی بھی قوت پیدائی ہے وہ آپ سے دور جا کے ہوگی۔ کوشش کیجیے گا کہ رو رو کر ان کے دیے نہ بجھا دیجیے گا، بلکہ وہ ایسے ہی ہے، بھائی کو میں طنزاً نہیں کہہ رہا، سمجھانے کے لیے کہ وہ جو نماز کے بعد ہمارے ہاں خصوصاً مشرقی تہذیبوں میں وہ مخصوص انداز میں مائیں پھونکتی ہیں تو اس سے جیسے دیا بجھ گیا وہ جو، اور مجھے تو خیر بہت پیارا لگتا ہے وہ، اس پھونک کی ایک عجب ہی لذت ہوتی ہے، ایسے وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یا جیسے دعا امپیریسائز ہو کے آپ کو لگتی ہے، بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ مگر احتیاط کریں کہ وہ پھونک کہیں بچے کا دیا تو نہیں بجھا رہی، وہ دیا تو نہیں بجھا رہی جس کی قوت سے اس نے اپنی منزلوں پر پہنچنا تھا، نئی چوٹیوں کو سر کرنا تھا۔ تو کیا یہ آپ کی جو خوبصورت دعاؤں کی پھونک وہ والی تو نہیں ہے؟ آپ کی محبت بیڑی تو نہیں؟ آپ اتنے زور کے گلے تو نہیں لگتے کہ وہ آگے نہ جا پائیں؟ کہ آپ اتنے زور کے تو نہیں ان کو تھپکاتے کہ اس کے بعد وہ نیند سے نہ جاگ پائیں؟ تو نیند سے جگانا بھی تو ماں باپ کا کام ہے، مشکل میں ڈالنا بھی ہمارا کام ہے۔ بچوں کی پرورش کرتے ہوئے ہم پر لازم ہے کہ ہم انہیں وہ تمام مشکلات آہستہ آہستہ چڑھنا سکھا دیں، کیونکہ دنیا تو ہے وہ خسارے کے اصول پر انٹروپک یونیورس ہے، اس میں مشکلات آئیں گی تو اس کو
ان مشکلات کو متعارف اگر میں خود اپنی اولاد کو کراؤں گا تو میرے خیال سے وہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے جو میں ایز اے والد کرنے کی کوشش کروں گا. اور دوسرا کہ میں ترجیح اول رکھوں گا. ترجیح اول جو بھی ویڈیو سن رہا ہے وہ دیکھ لے کہ گھر میں کلاس چمچ پلیٹیں زیادہ ہیں یا کتابیں زیادہ ہیں. تو ہزاروں کتابوں کے بعد بھی یہ دعویٰ ناقص لگے گا کہ ہمارے گھر میں کیا علم ترجیح اول ہے، یا بس ہم نے بچے کو وہی تربیت کی ہے کہ باپ آ کے بتا رہے اتنے کی سیل ہو گئی، اتنے کی پرچیز، اور شٹر دکان کا ادھر سے اوپر ہوتا ہے، فلاں جگہ تالا لگتا ہے. مجھے اس میں اعتراض ہی نہیں، زندگی کا ایک حصہ ہے، مگر ترجیح اول جو ہے کیا وہ علم ہے؟ تو علامہ کی نظم ماں کا خواب ایک آئیڈیل ہے بچوں کی پرورش کے لیے کہ بچوں کی پرورش میں ان سے محبت کیسے کی جائے، ان کو مشکل کیسے متعارف کرایا جائے، انہیں چوٹیوں کی پر چڑھنے کے لیے قوت کیسے گھروں سے دی جائے، اور ان کو علم ترجیح اول کے طور پہ گھروں میں کیسے دیا جائے.